اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ونبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ونبینا مولانا محمد وعلی وسلم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من احوال مقتحم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے اندر ہر قسم کے نیک لوگ گزرے ہیں، جن میں سے بعضوں نے جو ہے انسان کو آخرت یاد دلانے کے لیے، یعنی یہ زندگی جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، کوئی کسی بھی طاقت کے ساتھ ہو کوئی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اب دیکھو بادشاہوں کی اور ملک کی چلانے والوں کی کتنی بڑی طاقت ہوتی ہے، لیکن وہ بھی ان کے ہاتھ میں ساری دوائیں ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ بیچ نہ سکے۔ تو اس لیے بزرگان دین نے یہ اس بات کی پوری کوشش کی ہے کہ ہمیشہ ہر وقت انسان کو اپنی موت یاد رہے، اور اپنی موت یاد رہے گی تو اپنا حالات بھی سدھر جائیں گے۔ بعض لوگ غصہ کرتے ہیں، مجھ سے صبح میں اٹھا نہیں جاتا ہے، مجھ سے یہ ہوتا ہے، مجھ سے فلاں ہوتا ہے، میں بہت کوشش کرتا ہوں، غیبت سے نہیں بچ سکتا ہوں، میں بہت کوشش کرتا ہوں لیکن میرا کام نہیں بنتا ہے۔ تو بزرگان دین نے اس کا، بلکہ قرآن مجید نے اور اسی کی تصریح بزرگان دین نے کی ہے، اپنی موت کو یاد رکھو فرمایا۔ موت کو یاد رکھو گے تو سارے حالات سدھر جائیں گے۔ جب طالب علم جو ہے استاد کے سامنے پڑھنے بیٹھ رہا ہے اور سبق سناتا ہے، اس کا استاد سے کہتے پڑھ سنا، تو وہ چونکہ استاد اس کے سامنے ہے، اس کا ڈر بھی ہے، خوف بھی ہے، اس لیے وہ سبق کو اچھی طرح سے یاد کر کے لاتا بھی ہے اور پڑھتا بھی ہے اور محنت بھی کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے بزرگان دین جو ہے یہ امت کے استاد جیسے ہیں، روحانی استاد جیسے ہیں۔ یہ پوری کوشش کی ہے کہ امت کے لوگوں کو موت یاد دلائے اور موت کو یاد رکھے، یعنی اس بات کو یاد رکھے کہ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذی الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، لیکن اللہ جل شانہ کی ذات کے علاوہ کوئی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ تو ایک بزرگ نے عربی زبان کے اندر یہ چارپائی، ہمارا بیڈ جو ہوتا ہے نا سونے کا، جس طرح ہم رات دن سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں، تندرست ہو تو بھی، بیمار ہو تو بھی، یہ ہمارا جیون ساتھی جیسا ہے، اس پر ہم سوتے ہیں۔ تو اس کے متعلق درمیان میں لا کر اس کو ایک نصیحت کی ہے بڑی عجیب، فرمایا انظر الیہ بعقلک۔ یہ گویا یوں کہہ رہے ہیں کہ چارپائی ہمیں نصیحت کرتے ہیں۔ چارپائی جانتے ہو نا، بیڈ، چارپائی یعنی کوئی آپ ایسا سن لو، کوئی چارپائی، کوئی چار پاؤں والا کوئی جانور ہوگا، چارپائی کا معنی یہ اصل تو یہ ہے جس پر ہم سوتے ہیں۔ تو یہ اس کی زبان سے گویا نصیحت سن لو کہ انظر الیہ بعقلک، تیری عقل سے میری طرف دیکھ کر ذرا سوچ، انظر دیکھ تو ذرا الیہ میری طرف بعقلک، تیری عقل کے ساتھ، تیری عقل کو جو ہے وہ ذرا تھوڑا ہلا اور دیکھ میرے چارپائی کے ہے۔ چارپائی یعنی بیڈ سونے کا، اس کو مختلف زبانوں میں مختلف الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ جو ہے وہ ہندوستان میں آپ جاؤ گے تو کھاٹلا کہیں گے، کیا کہیں گے؟ کھاٹلا۔ آپ کو برا لفظ معلوم ہوگا لیکن وہ ان کی پرانی زبان ہے۔ اور پھر اتر پردیش کے اندر تو یہ کھاٹلا قبر تک جاتا ہے، جنازہ نہیں رہتا ہے وہاں۔ ہم نے کئی مرتبہ دارالعلوم دیوبند کے اندر مردوں کی نماز پڑھی اور پھر اس کے ساتھ قبرستان گئے، تو اس میں جو ہے وہ جنازہ ہوتا ہی نہیں ہے، بس وہ جس بار چارپائی پر گھر میں بیمار تھا اور انتقال ہو گیا، اسی کو صاف کر کے اچھی طرح کر کے اسی پر اس کو سلا کر کے سیدھے قبر کے کنارے پر پہنچاتے ہیں۔ اور وہ بہت وزندار بھی نہیں ہوتا ہے کہ تکلیف ہو، بہت ہی اس کا کم وزن ہوتا ہے، بانس ایک لکڑی ہوتی ہے اس کا وہ بنتا ہے یہ۔ تو اور عام طور سے گھروں میں سونے کا رواج بھی وہی ہے۔ میں بھی 2-3 سال جتنی مدت جو ہے دارالعلوم میں رہا ہوں، میں نے جو ہے اس کے علاوہ اور کوئی کھٹلا استعمال نہیں کیا، نیچے بھی نہیں سویا اور اوپر بھی جو ہے سویا تو کوئی بیڈ لاوے کہاں سے، پیسے ہو تو ہے نا، وہاں تو کڑکی چل رہی ہے، پیسے لاوے کہاں سے، بغیر پیسے کا ہوتا ہے تو وہی 2 روپئے میں، 1 روپئے میں، 3 روپئے میں اتنا سستا ملتا تھا، لا کر بچھا دیا، اس پر جو ہے اپنا بستر ڈال دیا اور سو گئے۔ نیند بھی بڑی اچھی آتی ہے۔ تو وہ چارپائی نصیحت کرتا ہے، ایک بزرگ کہتے ہیں زبان حال سے
یعنی وہ بزرگ کہتے ہیں کہ چارپائی زبان حال سے تم کو مجھے نصیحت کرتی ہے، اس کو سن لو۔ انظر الیہ بعقلک، تیری عقل سے میری طرف دیکھ، مجھے جو ہے اندھا ہو کر مت دیکھ، اندھا ہو کر مجھ پر مت سو، ہے نا؟ ہاں، عقل کو گھما کر، عقل کو کھو کر میرے اوپر مت سو۔ جو اندھا ہو کر سوئے گا، جو عقل کو کھو کر میرے اوپر سوئے گا، رات بھر نیند نکالے گا، فرمایا اس کو کچھ ملے گا نہیں۔ انظر الیہ بعقلک، تو دیکھ میری طرف تیری عقل کے ساتھ۔ انا المہیا بنقلک، میں پیدا ہی کیا گیا ہوں تجھے قبرستان تک پہنچانے کے لیے، یعنی تو قبرستان پہنچنا ہے تو میں وہاں تک کی تیری گھر سے، یعنی روزانہ تو سوتا ہے لیکن گھر سے نکلنے کے لیے بھی اور قبر تک جانے کے لیے مجھے ہی اللہ نے تیرے لیے متعین کیا ہے۔ تو ذرا سوچ، رات کو، دن کو، صبح کو کیوں دعائیں یاد نہیں رہتی ہے؟ رات کو کیوں دعائیں یاد نہیں رہتی ہے کہ رات کو دعا پڑھ کر سنیں، درود شریف پڑھ کر سنیں، سوئے، جو قرآن شریف کی جو آیتیں یاد ہو، جو جس کو پڑھنا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے، وہ کیوں نہیں یاد آ رہی ہے؟ میرے اوپر تو تجھے بہت زیادہ یاد آنا ہے، میرے اوپر خالی جو ہے شرارت ہی نہیں ہوتی ہے اور موت مزہ کرنا نہیں ہوتا ہے۔ موت مزہ جتنی چیز کی اللہ تعالیٰ دی ہے، جس طرح دی ہے اس کو تو کر لو، لیکن فرمایا اول آخر موت ہے، اس کو یاد کر کے سو تو رات کو بھی سوئے گا۔ اور رات میں جو ہے اندھیرا ہوتا ہے تو یہ بھی قبر کے ساتھ مشابہت ہے۔ تو آیت الکرسی ہے اور جو کچھ زبانی یاد ہو وہ سو، اور اپنا سر بھی جو ہے، آنکھ بھی ہے قبلے آسمان کی طرف ہے، وہ شریف کی طرف ہے یہ۔ اور یہاں بھی بعض جگہ پر دیکھا میں نے، بلکہ یہ رواج بن گیا ہے لوگوں میں، ابھی کہاں تک صحیح ہے کیسا ہے اللہ عالم، ان کو علماء سے مفتیوں سے حل کرنا چاہیے۔ جب میت مر جاتا ہے تو اس کو اوپر سے گھسٹ کر نیچے ڈال دیتے، ہوتا ہے نا ایسا؟ ہوتا ہے، دیکھا نہیں؟ انگلینڈ میں نہیں دیکھا؟ نہیں دیکھا؟ میں نے تو چند میتوں کو دیکھا، جو ان کے انتقال کی خبر ہوئی ان کے گھر گیا تو میت کو دیکھا تو نیچے سویا ہوا ہے، سلایا ہوا اس کو کپڑے میں لپیٹ کر، ابھی تو قبر میں نہیں گیا نیچے۔ یہ اگر رسم ہے تو علماء سے، مفتیوں سے اس کی تحقیق کر لینی چاہیے، بدعت کا بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے اور کوئی ارادہ ہے تو وہ بھی ان کے سامنے ظاہر کرے۔ اصل میں یہ غیر قوموں کا ایک طریقہ ہے، میرے یہ سمجھ میں آیا، میں نے سوچا تو ہندوستان کے اندر غیر قوم جو ہے، غیر مسلم، ان کے یہاں ایسا ہی ہوتا ہے۔ جی، میں ایک جگہ پر مدرس تھا، بہت پرانے زمانے، 50 سال کی بات ہوگی، تو میں نماز پڑھنے جاتا تھا 5 وقت، تو درمیان میں جو ہے غیر مسلموں کا محلہ آتا تھا، ایک غیر مسلم انتقال ہو گیا تھا، تو ہم وہاں سے گزر رہے تھے تو دیکھا بالکل دروازے کے پاس اس کی میت ہے اور اس کو اوپر سے نیچے اتار دیا ہے۔ کہیں مسلمانوں کے اندر یہ رسم تو نہیں آ گئی؟ اگر آ گئی تو بہت برا ہے، بہت برا ہے۔ بلکہ اس وقت ہمیں تلقین کی ہے کہ میت جب مر جائے اور جب تک غسل نہ دیا جائے تم لوگ ذکر اذکار میں وہاں مشغول ہو، پڑھنے میں مشغول ہو، اگر یاسین شریف یاد ہے تو وہ پڑھو، صورت یاد ہے وہ پڑھو، ان کے لیے اشارے ثواب کرو۔ یہ مسنون طریقہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو یہ چارپائی بار بار بولتا ہوں تو میں نے کہہ دیا، یہ کسی قسم کا گدھا نہیں ہے چارپائی والا، بلکہ یہ کیا ہے، یہ چارپائی بیڈ کو کہتے ہیں جس پر ہم سوتے ہیں۔ یہ تو نصیحت کرتا ہے کہ میری طرف اپنی عقل سے دوڑا اور ذرا میری طرف دیکھ۔ روزانہ سوتا ہے 12 گھنٹے، 10 گھنٹہ، 12 گھنٹہ، اور بیمار ہوتا ہے تو کہیں چین نہیں ہوتا ہے، میرے اوپر ہی تجھے چین آتا ہے، میرے اوپر آ کے سوتا ہے، وہیں کھاتا ہے، وہیں پیتا ہے، وہیں سوتا ہے، وہیں لیٹتا ہے نا۔ تو فرمایا تو میری طرف دیکھ اور اپنی عقل کو جھنجھوڑ اور عقل کے ساتھ میری طرف دیکھ۔ انا المہیا بنقلک، میں تجھے قبرستان پر لے جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا ہے۔ معمار کو، کارپینٹر کو جو حکم دیا ہے کہ یہ چارپائی بناؤ، اللہ کے حکم سے اس نے چارپائی بنائی، تو یہ اللہ کا حکم اس کے دل میں اس طرح اترا کہ وہ بنا رہا ہے اللہ کے حکم سے۔ اور پھر وہ کہہ رہا ہے کہ تجھے کیا معلوم، جیسے کہ ابھی ہم لوگوں میں سے کتنے ایسے ہیں جن کا کفن تیار ہو چکا ہے۔ کفن ایک کپڑے کا نام ہے، کفن کس کا نام ہے؟ کپڑے کا، اور یہ فیکٹری میں بنتے ہیں اس کو، تو کتنے کا کپڑا جو ہے بن چکا تیار ہو رہا ہے، کتنے کی قبروں کی زمین بھی تیار ہو گئی ہے، بلکہ کتنوں کی قبر کھود بھی چکی ہے۔ یہ تو اسی طریقے سے وہ کہتا ہے کہ میں تیرے کو سوتا ہوں، یاد کر مجھے، میرے اوپر ہی اٹھا کر تجھے لے جائیں گے۔
انا سریر المنایا، میں جو ہے تخت ہوں، جو مر جاتے ہیں ان کے لیے ایک بادشاہ کا تخت ہوتا ہے، میں ان لوگوں کے لیے، عورتیں ہو یا مرد، تخت ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ میرے اوپر سوتے ہیں، یہیں سونا ہے، یہیں ہو جائے، یہیں سونا ہے، یہیں مر جانا ہے، اور پھر اسی پر قبرستان جانا ہے۔ وہاں کوئی بیڈ تو رکھیں گے نہیں بڑا بڑا، کوئی 10,000 کا، کوئی 4,000 کا، کوئی 8,000 کا۔ ایک مرتبہ کسی امیر صاحب کے پاس میں پہنچا، یعنی مہمان طریقے سے، چونکہ تعلق اچھا رکھتے تھے تو بار بار بلا دیتے تھے۔ ایک مرتبہ پہنچا وہاں، یہاں انگلینڈ کے اندر، تو وہ بیمار رہتے تھے، تو ان کے لیے ان کے بچے نے، وہ بھی بیچارے انتقال کر گئے، سب مسلمانوں کی اللہ مغفرت فرمائے، ہے نا۔ تو وہ مجھے کہا کہ آپ کو میرے سونے کی روم میں لے جانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا چلو، ضرورت تو نہیں ہے لیکن تم چاہتے ہو تو چلو۔ تو کہا یہ میرا لڑکا میرا بیڈ لایا ہے۔ اس سستے کے زمانے میں، آج تو بہت بڑھ گیا ہے، اس سستے کے زمانے میں انہوں نے کہا یہ 800-900 پاؤنڈ کا۔ میں نے کہا اتنا مہنگا تو ہم یہ ساری زندگی بھر بھی نہیں اتنا سوچتے۔ تو انہوں نے کہا آپ دکھا نہیں مولانا یہ سب کیوں مہنگا ہے؟ تو وہ اس پر سو گئے، اور یوں مٹن دبایا تو آدھے اٹھ گئے، یوں مٹن دبایا تو پورے اٹھ گئے۔ کہا یہ ہاتھ رکھتا ہوں یہ درجہ، پھر ایک بٹن دبایا تو کچن میں جا کر گھنٹی بجی، پھر ایک بٹن دبایا تو سیٹنگ روم میں جا کر بجا، کہ میں بیمار ہوں کہیں بھی ہوں میں ان سے کام لیتا ہوں۔ یہ تو ایسا بیڈ جو ہے نا، یہ دنیا میں تو کام لے سکتے ہیں لیکن اس سے اللہ کی یاد مل جاتی ہے۔ یاد رکھو میرے عزیز دوست، گھر میں جتنا ٹپ ٹاپ ہوگا، سونے کے روم میں جتنا ٹپ ٹاپ ہوگا، اتنا ہی وہ اللہ سے ہم کو دور کرنے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بعض ایسے میں سنے والے مسلمان ہو کر انہوں نے زندگی پر ایک مرتبہ بھی یاسین شریف نہیں پڑھی ہوگی، یہ چیز ہمیں دور کرنے والی ہے۔ تو یہ نصیحت کرتا ہے، انا سریر المنا کم ساری بمثلک، کتنے لوگ جو ہے چلے گئے تیرے مانند، بمثلک تیرے مانند، کتنے لوگ چلے گئے ہیں اسی طریقے سے کہ مجھ پر سوئے، یعنی ابھی تو مجھ پر سویا ہے تو چارپائی بہت دیر تک بھی چلتی ہے نا، تو تیرے سے پہلے کوئی سویا، اس سے پہلے کوئی سویا، دادا سویا ہوگا، پتہ نہیں کیا سویا، یہ تیرے سے کتنوں کو میں نے قبرستان روانہ کر دیا، یہ یاد رکھو۔ تو اور یہ نصیحت اگر دیکھا جائے تو گھر بھی ہمیں یاد دلاتا ہے، گھر کے اندر بھی ہے نا کتنے لوگ مر گئے ہوں گے، ان تھوڑا مراقبہ رات کو سوتے وقت اس کا ضرور کرے کہ میرے اس گھر میں کتنے لوگ، میرا باپ مر گیا، میری ماں مر گئی، میری بہن مر گئی، میرا بیٹا مر گیا، ہے نا، تھوڑی دیر، اور اس میں اتنا فائدہ کر دے کہ ان کو ایک مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ کر بخشے، تو انشاءاللہ ان کا بھی کام بنے گا اور ہم اللہ سے قریب ہو جائیں گے۔ اور اگر ایسا کر کے سوئے اور صبح تک میں موت آ گئی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبر عطا فرمائے گا۔ بہت فکر کی بات ہے میرے عزیز دوست، ہمارے اوپر اتنا ہو رہا ہے، ہم مزہ لے کر بات کرتے ہیں لیکن یہ سوچ کے اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا ہے، کوئی نتیجہ نہیں ہے نا۔ کھانا جو کھاتے ہیں تو اس کا تو کوئی نتیجہ ہوتا ہے، پیٹ بھر جاتا ہے، بھوک کم ہو جاتی ہے، لیکن یہ اتنی ساری چیز، ابھی آپ ملکوں کی بات سنتے ہیں، ابھی سنا اللہ عالم صواب، ٹھیک ہی ہوگا تو کسی نے کہا کہ ایک ملک ہے جس کا نام ہوائی ملک ہے، میں نے بھی سمجھا کہ شاید وہ ملک ہوا اڑنے والا ہوگا، تو ہوائی ملک ہے جو اڑنے والا نہیں، انہوں نے کہا کہ اس کا نام ہی ہوائی ہے، دریا کے کنارے پر ہے، ہوا خوب چل رہی تھی، آگ لگی، سارا ملک آدھا گھنٹے کے اندر ختم ہو گیا، جزیرہ تھا، بہت بڑا نہیں تھا، ہے نا، ترکی کا بہت قریب ہم تھے، ہے نا، وہاں جا کر دیکھو صحیح کیسا ٹوٹا پھوٹا پڑا ہوا ہے ابھی تک، کتنے مہینے ہو گئے، اور جو ہے ہزاروں نہیں لاکھ تک آدمی پہنچے کہ جو ایک رات کے اندر موت کا لقمہ بن گئے، ہے نا، لوگ روتے رہے، اور ابھی اس طرح سے رونے والا مجھے اتنا سارا ہو رہا ہے یہ، اور پھر صبح نہیں ہوتی ہے، انتظار ہوتا ہے کہ ابھی کوئی خبر آئے گی کہیں آگ لگی ہے، کہیں زلزلہ آیا ہے، اور پھر کوئی سوچتا بھی ہوگا کہ یہ کیوں، یہ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین فرما دی کہ جب قیامت قریب آئے گی تو ایک دم ہلاک نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ، ہے نا، جیسے کوئی بڑے مکان کو توڑنا ہے تو ایک دم نہیں ہلا، پہلے تھوڑا توڑیں گے، پھر تھوڑا توڑیں گے، پھر تاکہ کسی کو نقصان ہو جائے۔ جب قیامت آئے گی ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ کو توڑنا ہے، اللہ محتاج نہیں ہے، لیکن اس نے طریقہ یہی اختیار کیا ہے اپنی ذات کے لیے کہ جب اس کے توڑنے کا وقت آئے گا تو ملکوں کو توڑوں گا، ملکوں کو توڑوں گا، مالداروں کو توڑ دوں گا، غریبوں کو توڑ دوں گا، غریبوں کے گھروں کو میں گرا دوں گا، اور جو ہے مالداروں کے گھروں کو گرا دوں، سب کچھ ختم ہو جائے گی، چیزیں ختم ہو جائیں گی، پھر آہستہ 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 لوگ بھی اس طرح جائیں گے، آہستہ آہستہ، ہے نا۔ یہ نمبر 1 جو ہے
جن لوگوں کی پارٹی کا نمبر آیا ہے ان کو نمبر، علماء کا آخر میں وقت آئے گا، ہے نا، علماء کا آخری وقت آئے گا، اللہ پاک کی مصلحت ہے۔ پھر اس کے بعد یہ دنیا جب بیلی پوشی ہو جائے گی، اس کے بعد دھڑام سے کسی دن قیامت آ جائے گی۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو تم تمہارے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت ہی بڑا ہے۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، 17ویں پارے میں کہ دودھ پلانے والی جتنی مرضعہ ہے ماں، جو چھوٹے بچے تو ان کے گود میں بچہ ہوگا، وہ دودھ پلاتی ہوگی تو وہ اتنا زور کا زلزلہ ہوگا کہ وہ اپنے بچے کو بھی بھول جائے گی، اس کو وہ نکال کر دے گی۔ تذہل کل مرضعۃ وتضع کل ذات حملھا، کہتے ہیں تم ہر حمل والی عورت کو دیکھو کہ اس قیامت کے جھٹکے سے یہ حمل بھی جیسے حمل کیے جانے کے سب کا اسقاط ہو جائے گا، جتنے کے حمل ہے سب کا۔ الناس سکارا، تم لوگوں کو دیکھے جیسے کوئی شراب پی کر ڈر رہا ہے یا پھر بھان بھی نہیں رہا ہے، وما ہم بسکارا، حالانکہ کوئی نشہ میں نہیں ہے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بات یہی ہے کہ قیامت کا زلزلہ جو ہے بہت ہی سخت ہوگا۔ تو یہ ہماری چارپائی نصیحت کرتا ہے، سن لو، ابھی جا کے سننا ہے اس کی طرف دیکھنا اور ان چیزوں کو یاد رکھنا، کیا کیا نصیحت کرتی ہے۔ آگے کہتے ہیں اذا حملت علی القبور جنازہ، جب کہ تجھ کو اٹھایا جائے گا قبروں کی طرف، یعنی قبرستان کی طرف جنازے کے اندر، فاعلم بانک بعدھا لمحمول، یاد کر کہ تجھے اٹھایا گیا تو اب یقیناً اس کے بعد تجھے بھی اٹھنا ہے۔ ایک بزرگ جو ہے میت میں جا رہے تھے، بہت سے لوگ تھے ان کے ساتھ، بہت اور دوسرے آدمی تھے، تو کسی نے مجھے پوچھا بزرگ سے کہ حضرت یہ کس کا جنازہ ہے؟ کہا تیرا جنازہ ہے۔ تو وہ بیچارہ غمگین ہو گیا، تو کہا یہ اگر تجھے غمگین بات لگتی ہے تو چھوڑ دے تیری بات، میری بات کر، یہ میرا جنازہ ہے۔ پھر سمجھایا کہ اللہ کے بندے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، جنازہ جا رہا ہے، اب ہم کو کس طرح جانا ہے، کیسے جانا ہے، کس سے جانا ہے۔ اور یہاں حد تو اتنا دل سخت ہو گیا ہے کہ قبرستان کے اندر جنازے کی نماز کی تیاری ہے، اور کہ بھائی تیرا پاسپورٹ ملا، تیری اماں آئی، تیرا ابا آیا، تیری دکان چل رہی ہے، استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ۔ یہاں سامنے میت پڑا ہوا ہے جنازے کے اندر، اور قبریں پیچھے ہیں، ساڑی کی آگے پیچھے قبریں ہیں، اور جنازے کے نماز پڑھنے کا وقت ہے، وہاں ایسی بات ہے۔ یہ دل کی سختی کی بات ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ سے دعا کرو کہ اللہ تمہارے اور میرے دل کی سختی کو دور فرما، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو ہم کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تو انشاءاللہ کام بنے گا۔ پھر میں نے کہا بیماری بھی آسان ہو جائے گی اور جو ہے موت بھی آسان ہو جائے گی۔ یہ کہا فاعلم بانک بعدھا لمحمول، جب تو کوئی جنازہ دیکھے تو جان لے کہ اس کے بعد تجھے اٹھایا جائے گا۔ وَإِذَا وَلَّيْتَ لِأَمْرِ قَوْمٍ مَرَّةً فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ مِنْهُمْ مسؤول، جب تو قبرستان کے کسی جنازے کو لے جائے یقین جان لے اس کے بعد تجھے لے جایا جائے گا۔ اور آخری میں نصیحت فرمائی، اور جب کبھی تو قوم کی کسی امر کا ذمہ دار ہے، یعنی قوم کا کوئی کام اللہ تعالیٰ نے تمہیں سپرد کیا ہے، جیسے امام کو امامت سپرد کر دیے ہے نا، اور گھر کے لوگوں میں ابا کو سپرد کیا ہے کہ ان کا والد تو ہے، تو جو لوگ تیرے نیچے ہیں، جن کو تجھے سنبھالنا ہے، ان کے ساتھ خیانت کے ساتھ مت پیش آنا، دیانتداری کے ساتھ پیش آنا، جو صحیح بات ہو بتلانا، جو غلط بات ہو کہ غلط ہے یہ نہیں چلتی، صحیح بات ہو، چاہے کسی کو تیرے پیچھے نماز پڑھنا ہو نہ پڑھے کوئی حرج نہیں۔ اس کا سوال نہیں ہوگا کہ لوگوں نے تیرے پیچھے نماز کم کری، اس کا سوال ہوگا کہ تجھے غلط نماز کی پڑھائی ہے نا۔ پھر یہ کہے کہ وَلَّيْتَ لِأَمْرِ قَوْمٍ مَرَّةً، جب تو بالی بن جائے کسی قوم کی کسی کام کا ایک مرتبہ، جان لے تو بِأَنَّكَ مِنْهُمْ مسؤول، ان کے باروں سے سوال۔ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مسؤول عن رعیتہ، اپنی ریت، یہ اپنی سب ریت ہے، باپ کی ریت سب گھر والے ہیں، بیوی بچے، بادشاہ کی ریت سارے ملک والے ہیں، یہ تو کہتے تمہاری ریت سے تمہیں سوال کیا جائے گا۔ حق تعالیٰ جل شانہ آپ کو اور مجھے جو ہے اتنا خوف عطا فرمائے کہ اپنا بنا لیں، یہ تو کہنا بہت بڑی بات ہے، ہم لوگ کمزور ہے، اپنا بنا ولی اللہ بن جاؤ ہے نا، یہ تو بتانا بہت، لیکن اتنا ہو جائے بس کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، کیا کر لے، صرف قبول فرما لے، اور اس میں کہہ دے جا تیرے پاس کچھ نہیں ہے لیکن میں اپنے فضل و کرم سے تجھے جنت میں بھیجتا ہوں۔ ہوگا ایسا، بہت ہوگا،
بس اتنا اللہ تعالیٰ کافی ہے. اب ہم یہ کہیں کہ اللہ تو مجھے اپنا بنا لے، یہ بنا لے، وہ بنا لے، جذبے میں نکل جاتا ہے. خیر اس پر کوئی گیر سے پکڑ نہیں ہے، لیکن یہ بہت بڑی بات ہے. ہم کو تو اتنا کہ اللہ جل شانہ ہماری جو ہے ٹوٹی پھوٹی چیزوں کو قبول کر لے، اور موت کو اور آخرت کے معاملے کو اللہ تعالیٰ آسان فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، لا الہ الا انت، واتوب الیک.